رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ موضوع تو آپ نے سن لیا، اقامت دین کی جد و جہد میں انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اہمیت۔ لفظ انفاق کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جب ثلاثی مجرد میں آتا ہے نافقہ سے تو اس کا معنی ہوتا ہے خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا۔ لیکن یہ خرچ ہو جانا یا ختم ہو جانا عام طور پر ہمارے ذہن میں ہے پیسوں کا ختم ہو جانا، تو اس میں جاندار چیز بھی آتی ہے اور غیر جاندار چیز بھی آتی ہے۔ عرب کہتے ہیں نافقۃ الفرس، گھوڑا کھپ گیا، مر گیا، ختم ہو گیا، اور نافقۃ الدرہم، اور درہم خرچ ہو گئے، تو دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ لیکن جب یہ ثلاثی مزید فی میں باب افعال میں آتا ہے انفقہ سے، اس سے انفاق بنتا ہے، اس کا مطلب ہے خرچ کر دینا۔ پہلے تھا خرچ ہو جانا، ختم ہو جانا، انفاق جو ہے وہ ہے خرچ کر دینا، لگا دینا، کھپا دینا، اور یہ بھی دونوں معنوں میں آتا ہے، یعنی جان کا کھپانا لگانا بھی اس میں آتا ہے، اور اس میں مال کا، پیسے کا لگانا کھپانا بھی آتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسے کی بجائے جان کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے، بسا اوقات جان کی بجائے پیسے کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بلکہ اس بات کے کہنے سے پہلے میں ایک بات کی طرف اور توجہ دلا دوں، وہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک گروہ تو ایسا تھا، غالباً اب بھی ہے، کہ مسلمانوں میں سے جو بھی کلمہ گو ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو انہوں نے بائی نیم قرار دیا کہ یہ صرف مسلم ہیں، یعنی مومن نہیں، یہ منافق ہیں، اور باقیوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن یا بہرحال منافق نہیں ہیں۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہی ہے، جن کے نام تو اللہ کے رسول نے بتا دیے، پتہ چل گیا اگر، یا وہ 313 جو ہٹ کے آ گئے تھے عہد سے، وہ تو نمایاں ہو گئے، ورنہ یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو کلمہ گو ہے بس وہ مسلمان ہے، مومن ہے، اعمال اس کے پھر انسان جب دیکھتا ہے تو اس سے صرف اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اعمال منافقوں والے اعمال ہیں۔ بائی نیم ہر کسی کو ہم منافق نہیں کہتے۔ قرآن مجید کے اندر بھی منافقوں کو جو خطاب ہے تو یا ایھا الذین آمنوا ہی سے آیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں صرف فرق یہ پڑ گیا ہے کہ جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں منافقین کے سے کاموں کا تذکرہ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ منافقوں کا تذکرہ ہے، گو کہ ہمارے ذہن میں کوئی نام نہیں ہوتا کہ یہ فلاں منافق ہے، فلاں منافق، یہ بہرحال یہ کوئی منافق ہیں جن کا تذکرہ ہے، لیکن اس لسٹ سے ہم اپنے آپ کو نکال دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو اعمال ہیں یہ ہمارے اندر بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اگر ہمارے اندر ہیں تو پھر یہ ہم پر بھی فٹ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہماری توجہ دوسروں کی طرف ہوتے ہیں کہ یہ اس کے اعمال جو ہیں وہ منافقوں والے ہیں، اپنی طرف ہم نہیں دیکھتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال منافقوں والے ہوں۔ تو میں اب آپ کو جو اس وضاحت کے بعد آیت سنانے لگا ہوں، سورہ توبہ کی ہے، آیت کا ٹکڑا ہے، جنگ تبوک کے موقع کی بات ہے۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، نہیں بلکہ غلطی ہوگی مجھ سے، دوسری آیت ہے، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا وَكَرْهًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم خوشی سے خرچ کرو یا مجبوری سے خرچ کرو، لَن يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ تم جو پیسہ دے رہے ہو نہیں چاہیے، جان دو اپنی، آؤ جنگ کے لیے جاؤ، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ نافرمان کہاں ہیں؟ وہ پیسہ تو دے رہے ہیں، چندے کی اپیل کی گئی ہے، جنگ پہ جانا ہے، پیسے کی قلت ہے، وسائل نہیں ہیں،
کچھ لوگ ایسے ہیں کلمہ گو ہیں، آئے ہیں کہ جی ہماری فلاں مجبوری یا جو بھی ہے ہمیں جان بخشی کر دیجیے، یہ پیسہ لے لیجیے۔ اگر وہاں پر انفاق کی پیسے کی اہمیت زیادہ ہوتی تو پیسہ قبول کر لیا جاتا، وہاں قبول نہیں کیا گیا، جان کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ بھئی ہم نے کچھ تھوڑا وقت لگا دیا، کہیں درس دے دیا یا کوئی اور کام کر دیا تو ہم نے تو کام کر دیا، جیب کی طرف ہاتھ نہیں جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے میں پیسہ تو دے رہا ہوں نا، باقی آخر کام تو پیسے سے بھی چلتے ہیں نا، تو میں وقت نہیں بھی دوں گا تو کوئی بات نہیں، میرے آخر کام ہے، وہ فلاں آدمی بلا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کرتا رہے، میں ساتھ ساتھ چندہ دیتا رہوں گا۔ یہ سوچ جو ہے یہ غلط سوچ ہے۔ قرآن مجید اور اسلام کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں چیزیں برابر کی ہیں، بس کسی وقت میں کسی ایک کی اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے تو کسی وقت میں دوسری کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ تو حالات کی وجہ سے ہے، ورنہ دونوں کو لگانا جو ہے وہ مراد ہے۔ اس لحاظ سے اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں، دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر یہ بات یوں بھی آئی، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، دیکھو خرچ کر دو، لگا دو اس رزق میں سے جو ہم نے دیا ہے۔ اور بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رزق سے مراد صرف روزی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عنایت کیا ہے، جو بھی صلاحیتیں دی ہیں وہ بھی اس سے مراد ہیں۔ کب لگا دو؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اور پھر وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑا اور مؤخر کر دیا، موت ٹال نہ دی، کیوں نہ ٹال دی، کوئی وقت کیوں نہ دے دیا، فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ میں صدقہ خیرات کر لیتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا، میں آخرت کی کوئی تیاری کر لیتا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں تک اقامت دین کا تعلق ہے یہ بہت بڑا کام ہے۔ کوئی بھی با مقصد کام کرنا ہو تو اس میں دونوں چیزیں لگتی ہیں، صلاحیتیں بھی رکھتی ہیں اور پیسہ بھی لگتا ہے۔ ایک بلڈنگ بھی بنانی ہو تو اس میں محنت بھی چاہیے، مزدور بھی چاہیے اور پیسہ بھی چاہیے، دونوں چیزیں لگیں گی تو تب بلڈنگ بنے گی۔ اسی طریقے سے اقامت دین یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے۔ ایک جمع نظام کو، باطل نظام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر اس کی جگہ دوسرا نظام لاگو کرنا، یہ تو شیر کے منہ سے نوالہ نکالنے والی بات ہے۔ اس میں پیسہ بھی لگے گا، اس میں جان بھی لگے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ پیسہ کوئی لگائے جان کوئی لگائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی اور کام میں تو ایسا ہو سکتا ہے، اس میں نہیں ہے۔ جو جان لگا رہا ہے وہ پیسہ بھی لگائے۔ جان لگانے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جائے اور وہ کوئی کلہاڑا اٹھائے اور اپنی جان دے دے یا کسی کی جان لے لے، وہ تو جد و جہد کرنی ہے، اور وہ آخری ایک مرحلہ جب کبھی اللہ کو منظور ہوگا تو آ جائے گا قتال کا بھی، ورنہ جد و جہد کرنی ہے، اپنا وقت ٹائم لگانا ہے۔ وہی وقت لگا کے وہ پیسہ بناتا ہے تو وہ وقت ادھر بھی لگانا ہے۔ پھر بھی جو کچھ کماتا ہے تو مال کی محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ وہ مال کا پجاری بن جائے انسان، تو اس مال میں سے بھی بس بقدر ضرورت رکھ کے باقی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے۔ اچھا، اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ اگر قرآن مجید کے اندر یوں دیکھیں کہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر مال خرچ کرنے کے اعتبار سے قرآن مجید کے اندر مختلف اصطلاحات آئی ہیں، تو وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی اصطلاح جو قرآن مجید کے اندر اس حوالے سے آتی ہے وہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ اور یہ شروع سے لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ غریب و غربا کو کھانا کھلانا یہ نیکی کا کام سمجھا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ کے ہاں بھی یہ چیز پائی جاتی تھی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ دہر کے اندر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا، وہ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مال کے محبوب ہونے کے باوجود، پیارا ہے مال لیکن وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو اور یتیم کو، وہ اسیرہ اور قیدی کو۔ آج کل تو جیلیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کا بندوبست ہوتا ہے، پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا۔
تو قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ اس حص سے عاری ہوتے ہیں، بہت زیادہ کنجوس ہوتے ہیں، کھانا نہیں کھلاتے، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے، سورہ ماؤن کے اندر ان کی مذمت ان الفاظ میں آئی ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ ایسے ہے کہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، خود تو کیا کھانا کھلانا، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ دوسری اصطلاح جو قرآن مجید کے اندر آتی ہے اس حوالے سے وہ ہے اعطاء، یعنی عطا کرنا۔ سورہ لیل کے اندر یہ بات یوں آئی کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تو وہ جس نے عطا کیا اور خدا خوفی اختیار کی، تقوی کی روش اختیار کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور تیسری خصوصیت اس کی یہ ہوئی کہ اس نے اچھی بات کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے آسانی کر دیں گے، آہستہ آہستہ اس کو آسانی کی طرف لے آئیں گے۔ اسی طریقے سے تیسری اصطلاح جو اس حوالے سے قرآن مجید کے اندر آتی ہے وہ ہے ایتاء المال، مال کا عطا کرنا، خرچ کرنا۔ یہ سورہ لیل کے اندر ہی آگے جا کے آئی ہے یہ بات، الذی یؤتی مالہ یتزکی، وہ کہ جو اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، لگاتا ہے تاکہ اس کا اپنا تزکیہ ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک اصطلاح ہے ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اچھا، زکوٰۃ کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ جب لفظ زکوٰۃ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے 2.5% والی بات، کہ مال جتنا بھی پڑا ہوا ہے اس میں سے 2.5% نکالو، زکوٰۃ نکل جائے گی۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ ہے صرف قانون کی حد تک، اور یہ 2.5% والی بات جو ہے یہ آئی ہے مدینہ میں، اس لیے کہ شریعت تو مدینہ میں نازل ہوئی نا، اس سے پہلے مکی قرآن کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، تو وہاں پر یہ ہے صرف لغوی مفہوم کے اندر کہ تزکیے کے لیے مال خرچ کرنا۔ جیسا کہ سورہ روم مکی سورہ تو اس کے اندر آتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، تو جو تم دیتے ہو مال میں سے زکوٰۃ، یعنی تزکیہ نفس کے لیے خرچ کرتے ہو، اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کے چہرے کے ارادے کے لیے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں میں اضافہ کرا لیتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس میں بڑھوتری کرتا ہے، بڑھا چڑھا کے واپس بھی کرتا ہے۔ باقی اسلام کے اندر زکوٰۃ یہ تو ایک اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، وہ ہم جانتے ہی ہیں، تو یہ دونوں ذہن میں رکھیں کہ ایتاء زکوٰۃ جو ہے ایک تو وہ فرائض میں سے ہیں، جس کے پاس مال ہے وہ تو لازم ہے، فرض ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مال میں لوگوں کا حق ہے، اور وہ بھی تزکیہ نفس کے لیے لوگوں پر خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر صدقات کے لفظ آتے ہیں، جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ تو سورہ توبہ کی وہ آیت کہ جس کے اندر صدقہ واجبہ یعنی زکوٰۃ کا تذکرہ، اس میں بھی یہ صدقات کا لفظ آیا ہے۔ اور سورہ حدید کے اندر ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور یقیناً وہ صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، تو یہ صدقہ اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات اردو میں جیسے ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں، اس کے لیے صدقات کا لفظ قرآن مجید کے اندر آتا ہے۔ یہ 5ویں اصطلاح ہے جو قرآن میں آئی ہے۔ ایسے ہی انفاق مال ہے، مال کا خرچ کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ انفاق کے مال جہاں بھی آئے گا وہ مجرد مال کا خرچ کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، کہیں بھی آپ کسی یتیم کو کھانا کھلایا، کوئی مدرسہ کھول دیا، کوئی کچھ اور کیا، اس کے لیے سورہ بقرہ کے اندر یہ بات آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایماندار لوگو اس مال میں سے پاک صاف ستھرا خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، یعنی جو فصل ہوگی اس میں سے بھی صاف ستھرا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو تم باقی کسی کاروبار کے ذریعے سے کما رہے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ ایک تو انفاق کے مال، ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اچھا، انفاق کے مال بھی کس لیے ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایک اصطلاح انفاق فی سبیل اللہ،
اس میں بھی یہ بات سورہ بقرہ کے اندر یہ آئی ہے کہ مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ ہو، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، تو وہ ایک دانہ بویا جائے، اس سے پھر وہ پودا نکلے اور اس کے اوپر 60 جو ہے وہ سیٹی لگیں، اور ہر سیٹی کے اندر جو ہے وہ 100 دانے لگیں، تو وہ ایک دانہ جو 700 تک چلا جائے۔ یوں اس کی مثال ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو مال بڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے۔ تو ایک اصطلاح آتی ہے جہاد بالمال قرآن مجید کے اندر، جہاد بالمال، ایک انفاق فی سبیل اللہ، ایک انفاق، ایک جہاد بالمال۔ قرآن میں آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جہاد کرو اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی اللہ کی راہ میں۔ اور ایک اصطلاح ہے اقراض اللہ، اللہ کو قرض دینا، جیسے ابھی آپ نے سورہ حدید کی ایک آیت کا ٹکڑا وہ سنا ہی ہے، اور یوں بھی آیا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اگر کوئی دے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، تو اللہ اس کے دیے ہوئے اس قرض کے اندر اضافہ کرے گا اور اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا، مزید اس کو جو اجر دے گا وہ بھی بڑی شان کے ساتھ دے گا، عزت کے ساتھ دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے مانگنے والا جو ہے وہ تو ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو اس کو جو اجر ملے گا تو وہ اس کی شان شوکت کے ساتھ ملے گا، عزت افزائی کے ساتھ ملے گا۔ اب یہ اتنی سارے جو اصطلاحات ہیں، ان کی اگر گروپنگ کی جائے تو 2 گروپوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔ ایک گروپ وہ بنتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، دونوں اللہ کی رضا، اگر آپ نے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور کیا تو وہ تو الٹا نقصان کی بات ہے۔ ایک گروپ وہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یتیموں، مسکینوں، غریبوں، اپنے محلے داروں، جو بھی کوئی ایسے لوگ ہیں ضرورت مند، ان پر خرچ کرنا، ایک یہ گروپ بنتا ہے۔ اس میں صدقات ہیں، اس میں انفاق مال ہے، مختلف جو زکوٰۃ ہے۔ ایک گروپ بنتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا، وہ جہاں بھی فی سبیل اللہ آئے گا تو وہاں یہ مفہوم ہوگا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا۔ جہاد بالمال وہ بھی اصل میں اس کے لیے آتا ہے، اللہ کو قرض حسنہ دینا وہ بھی اس کے لیے آتا ہے۔ یہ 3 اصطلاحات اسی کے لیے مخصوص ہیں کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنا۔ یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، وہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے، لیکن یہ زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آج کل بھی NGOs ہیں، اور NGOs کے علاوہ ویسے بھی کچھ کھاتے پیتے لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہ غریبوں یتیموں کو دیں گے، بہت سارے بیواؤں کا خیال کریں گے، یتیموں کو پالیں گے، کسی کی تعلیم کرا دیں گے، اور یہ کام کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ لیکن جتنی NGOs موجود ہیں اس سے 10 گنا اور بھی آ جائیں، اور جتنے لوگ اس وقت خرچ کرتے ہیں اس سے 10 گنا اور بھی کرنا شروع کر دیں، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے چلتے آ رہے ہیں تو مشکلات اور بڑھتی جا رہی ہیں، غربت کے اندر اور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ ختم نہیں ہوتی، حالانکہ ان کی دیکھ بھال کے لیے خرچ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام اس وقت موجود ہے وہ باطل نظام ہے، جس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ یوں تعبیر کرتے تھے، یہ ایسی چکی ہے کہ جو آٹا ایک طرف پھینکتی دوسری طرف پھینکتی نہیں ہے۔ تو وہ تو جو بھی امیر ہیں انہی کی تجوریں جو اور بڑھتی جا رہی ہیں، اس میں سے وہ کچھ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس باطل نظام کو جڑ بنیاد سے اکھیڑ کر وہ نظام عدل و قسط جو اللہ نے دیا ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتھک محنت کے ساتھ لاگو کر کے دنیا پہ چلا کے بھی دکھا دیا تھا، اس کو اگر آپ لاگو کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وسائل کی تقسیم منصفانہ ہوگی، اور پھر بھی اگر کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری خود حکومت کی ذمہ داری ہوگی، وہ ان کی کفیل ہوگی، لہذا پھر کوئی غریب نہیں رہے گا۔
یعنی امیر اور غریب کا فرق تو رہے گا، کچھ بہت آگے ہوں گے، کوئی پیچھے ہوں گے، لیکن اس طرح کا غریب کہ جو اپنی بنیادی ضرورت کے لیے بھی مانگتا پھرے، ایسا اسلامی سلطنت میں نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اسلامی سلطنت کی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے۔ وہ جیسے کسی خاندان میں سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر خرچ کرے، ایسے اسلامی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جو بھی اس کی رعایا ہے ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو انسانی ہمدردی میں مال کا خرچ کرنا ہے، یہ دونوں طرح پر اللہ کو پسند ہے، لیکن یہ والا اس لیے زیادہ پسند ہے کہ اس سے اصل میں وہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اسے ہوتا ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک دین غالب نہیں ہوتا اس وقت تک آپ ادھر بھی خرچ کرتے رہیں گے، وہ تو جب دین غالب ہوگا، اسلامی حکومت ہوگی تو پھر ان کی ذمہ داری وہ خود نبھا لے گی، لیکن اس وقت تک ان کو بھوکا مرنے تو نہیں چھوڑ دینا، ادھر بھی خرچ کرتے رہنا ہے، لیکن اصل زیادہ زور کوشش جو ہے وہ غلبہ دین کی جد و جہد میں جان اور مال لگانے کی کرنی ہے۔ اگر ہم یہ کریں گے تو پھر جتنا اس میں آگے بڑھتے جائیں گے اتنا ہی یہ منزل قریب آتی جائے گی۔ ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کو ہم راضی کر لیں، ہماری اصل غرض و غایت تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں۔ جیسے اللہ نے نماز فرض کر دی، ایسے مختلف اور اعمال ہیں جو ہم پر فرض ہیں، ان کو ہم ادا نہ کریں تو اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے غلبہ دین کی جدوجہد کرنا، یہ بھی اللہ نے ذمہ داری لگا دی، رسولوں کی ذمہ داری لگا دی اصلاً، اور بعد میں امتیوں کی ذمہ داری لگ گئی۔ اس لیے جب ہم اس کام کے لیے پیسہ لگاتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنا مددگار سمجھتا ہے لوگوں کو، رسول کی مدد بھی ہوتی ہے، یہ بھی سورہ حدید کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اچھا، یہ تو ہم نے یہ بات دیکھی کہ ایک تو ہے کہ جہاں انفاق کا تعلق ہے تو اس میں صرف مال نہیں ہے بلکہ اپنی صلاحیتیں، جو بھی صلاحیتیں ہیں وہ بھی خرچ کرنی ہے، ٹائم بھی دینا ہے، محنت بھی کرنی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ اچھا بول لیتا ہے تو وہ درس بھی دے گا، لیکن لازمی نہیں کہ سارے مدرس ہوں، وہ تو اصل میں داعی بننا ہے۔ جیسے بار بار یہ بات آتی رہی ہے، لوگوں کو آپ نے اس نظریے سے متعارف کرانا ہے، نجی گفتگو کے اندر کرانا ہے، اور اس کے اندر جو کیفیت ہونی چاہیے وہ بالکل وہ ہو کہ جیسے ہم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ آج کل ہمارا کاروبار اتنا چل نہیں رہا، تو پھر ہم منصوبے سوچتے ہیں کیا کریں، ایسا کر لیں، ایسا کر لیں۔ یہ جو فکر لاحق ہوتی ہے، ایسی فکر لاحق ہو جائے کہ یہ جو نظام ہے باطل، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں، اس کا کوئی تو مداوع ہو نا، کوئی تو حل ہو، کسی طریقے سے اس نظام کو بدلا جائے۔ یہ سوچ بچار یہ اگر ذہن کے اوپر حاوی ہو جائے، مسلط ہو جائے، اور آدمی اس کے لیے سوچ بچار کرے، لوگوں سے گفتگو کرے، کوئی پروگرام بنائے، تو یہی داعی ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کوشش کریں گے تو اس میں پھر پیسہ بھی لگائیں اور اپنا وقت اور ٹائم بھی لگائیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ کام ہونے والے بھی نہیں ہیں، اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی رضا تو انہی کاموں کے اندر ہے نا جو اس نے اپنی رضا کے لیے ہماری ذمہ داریوں کے اندر دے دی ہیں کہ یہ کام کرو، پھر اللہ راضی ہوگا۔ اس میں ایک بات دیکھنے کی یہ ہے کہ کتنا خرچ کر دیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ کافی سارا مال کماتا ہے، اس میں سے بہرحال کچھ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، خدمت دین میں بھی کر رہا ہے، کسی انقلابی جد و جہد کر لگا ہوا ہے وہاں بھی کر رہا ہے، تو کتنا خرچ کر دے، سارا دے دے۔ اللہ تعالیٰ سارا نہیں مانگتا، بلکہ قل العفو، اے رسول پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کر دیں، بتا دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے۔ اچھا، ضرورت کی بھی خود تعین نہیں کیا، اس لیے کہ کسی آدمی کی ضرورت کوئی اور ہو سکتی ہے، کسی آدمی کی ضرورت کوئی اور ہو سکتی ہے، حالات کے حساب سے کسی کی ضرورتیں اور ہوں گی، کسی کی اور ہوں گی، لیکن جو بھی تمہاری ضرورت ہے خود تعین کر لو۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خرچ کرو، سینت کے رکھو نہیں۔ یہ سینت کے رکھنا ذرا یہ بہت زیادہ معیوب ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ خرچ کرو، اور جو اپنی ضرورتوں پہ خرچ کرو گے یہ بھی اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر ان کی جائز ضرورتیں، یہ کہ ان کے للے تللے ان کے لیے فضول خرچی وہ تو غلط ہے، لیکن ان کی جائز ضرورتوں کے لیے ان پر خرچ کرنا یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جو ان ضرورتوں سے بچ جائے وہ سارا دے دو۔
اگر ہمارا یہ سوچ کا زاویہ بن جائے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے وسائل پورے نہیں ہوتے. ہمارا تو زاویہ یہ نہیں بنتا. ہمارا تو یہ ہے کہ کچھ تھوڑا بہت اپنا بس ضمیر کو ذرا مطمئن کرنے کے لیے کچھ خرچ کر لیتے ہیں, ورنہ ہم سیندھ کے رکھتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پھر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہمیں پھر غور کرنا پڑے گا. جب ہماری نگاہیں ادھر اٹھنے کی بجائے ادھر دیکھیں گے کہ میرے کوئی اعمال ایسے تو نہیں ہیں, اللہ کا فرمان ہے, رسول کا فرمان ہے, مال خرچ کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, لیکن میں کر نہیں رہا, ٹائم لگانا ہے میں لگا نہیں رہا, میں اپنی کوئی نہ کوئی بہانی اور مجبوریاں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ہی کے تحت آ رہا ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں یہ اعمال جو ہے نا سیاق و سباق دیکھیں تو یہ اعمال ایمان والوں کے نہیں ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں خطاب کا رخ منافقین کی طرف ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی اور مخلوق منافقین, ہم تو ہو ہی نہیں سکتے نا. تو اس کو جب ہم یوں سوچیں گے کہ کیا ہم بھی یہاں ہو سکتے ہیں, تو پھر ہمیں کوئی فکر لاحق ہوگی کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ بھی تو اسی کے تحت آ رہا ہے, میں بھی تو وہ خرچ نہیں کر رہا, میں تو وہ ٹائم نہیں لگا رہا, مجھے تو وہ فکر لاحق نہیں ہوئی. تو پھر تو ہمارا کوئی رخ اس طرح ہوگا اور ہماری سمت صحیح ہو سکے گی. ورنہ ہم دوسروں پر تو فتویٰ لگا کے یہ بہت تیز ہوں گے, اپنے آپ کو بہت لائٹ لیں گے کہ میری مجبوری ہے میں یوں کروں. حالانکہ یہ مجبوری دوسروں کو دینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو, کوئی مسئلہ ہوا گھر پیش ہے, مجھے تو اللہ نے یہ بھی دے رکھا ہے, یہ صلاحیت میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. تو اپنے آپ کو تو آگے لینا چاہیے. ہاں دوسروں کے معاملے میں جو ہے وہ تو آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے. روش یہ ہو, ہماری روش الٹی ہوئی ہے. بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم الٹی روش کی بجائے سیدھی روش کی طرف آ جائیں. جہاں تک سیندھ کا رکھنے کا تعلق ہے, اس کے لیے آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ بھی آیا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. ویل ہے, خرابی ہے, تباہی و بربادی ہے اس آدمی کے لیے کہ جو تانا جوئی کرتا ہے اور عیب نکالتا رہتا ہے. یہ کون ہے؟ ایسی خصلتیں کس کے اندر پیدا ہوتی ہیں؟ الذی جمع مالا, وہ کہ جو مال جمع کر کے رکھتا ہے, وعددہ اور اس کو گنتا رہتا ہے, یحسب ان مالہ اخلدہ, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کو ہمیشگی عطا کر دے گا, ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا قرآن نے فرمایا کلا لا ینبذن فی الحطمہ, ہرگز نہیں, وہ تو عن قریب حطمہ میں ڈالا جائے گا. حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, جہنم میں ڈالا جائے گا. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر یہ بات بھی آئی ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ, وہ لوگ کہ جو چاندی اور سونے کے خزانے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں, ولا ينفقونھا فی سبیل اللہ, اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشرھم بعذاب علیم, تو ایسے لوگوں کو المناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. عذاب کی خوشخبری یعنی تنزیہ انداز ہے. اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, ذرا خیال کرو اس دن کا کہ جس دن یہ چیزیں جو ہیں, یہ دفینے جو جمع کی ہوئے ہیں, یہ آگ جہنم کی آگ میں تپا کر فتقویٰ بہا جباہہم, تو ان کے پہلو جو ہیں وہ ان سے داغے جائیں گے, وہ جنوبہم, ان کے چہرے اور ان کے پہلو, وہ ظہورہم, اور ان کی پیٹھیں بھی. ھذا ما کنزتم لانفسکم, کہا جائے گا یہ ہے وہ تمہارا دفینہ جو تم نے جمع کیا تھا, تو اب اس کا فذوقوا, اب اس کا مزہ چکھو, ما کنتم تکنزون, کہ جو تم نے جمع کیا تھا. اس وضاحت کے بعد میں چاہتا ہوں کہ جو آیات میں نے پڑھی تھی ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں, اور اس میں پھر یہ بات وضاحت سے آ جائے گی کہ واقعتاً اس میں صرف جو ہے وہ مال ہی نہیں بلکہ جان اور مال دونوں لگانا مقصود ہے. یہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, شروع میں سورہ حدید ہی کی ہیں, درمیان میں 2 آیات اور بھی ہیں, میں نے وہ پڑھی نہیں ہیں. اصل میں تو یہاں پر ایمار اور انفاق 2 کا تذکرہ آیا ہے, اور پہلے 6 آیات سورہ حدید کی پہلی آئی ہیں, اس میں اللہ کا تعارف آیا ہے, اور اس کے بعد پھر صرف 2 مطالبے آئے ہیں. ایک ہے یقین والا ایمان, اور دوسرا ہے خرچ کر دینا, لگا دینا. یہ 2 پورے کر دو
تو پھر تم کامیاب ہو۔ تو چونکہ ایمان کی بحث ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، تو میں نے وہ 2 آیات چھوڑ دی ہیں۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ آمنو باللہ و رسولہ، ایمان لاؤ، یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی، اور خرچ کر دو اس میں سے کہ جس پر ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، خلافت عطا کی ہے۔ اختیار کہاں کہاں پر ہے؟ میری جان پر میرا اختیار ہے، میرے مال پر میرا اختیار ہے، میرے وسائل پر، بیوی بچوں پر، کاروبار پر، جو بھی میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، غور کرتا ہوں، اپنے ارادے سے، اختیار سے کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے خرچ کر دو۔ یہ ساری نے اللہ نہیں مانگتا، لیکن ان میں سے خرچ کر دو، لگا دو۔ کتنا لگا دو؟ جتنا بھی ضرورت سے زائد ہے، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو تم میں سے جو بھی ایمان لائیں اور خرچ کر دیں، یعنی 2 شرطیں یہ پوری کر دیں۔ ایک یقین والا ایمان، اچھا یہ یقین والا نہ بھی کہیں تو تب بھی بات یہ ہے کہ یقین ہوگا تو خرچ ہوگا نا، ورنہ خرچ ہوگا ہی کیسے؟ تو یہ تو یقین ہوگا تو تب انسان جو ہے وہ اس طرف آگے بڑھے گا، ورنہ بڑھ ہی نہیں سکتا۔ تو یقین والا ایمان، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کر دو۔ جو بھی تم میں سے یہ کریں لہم اجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آگے آ جائے گا اجر کریم، یعنی ایک ہے مقدار کے اندر بہت بڑا ہوا دے گا، دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ ہو بھی شان شوکت کے ساتھ دیا جائے گا، عزت افزائی کے ساتھ دیا جائے گا۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دیتے ہیں سارے حقارت کے ساتھ، یہ تو ہے ہی ایسا، چلو دے دو اس کو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ جب عنایت کرتا ہے تو وہ شان و شوکت کے ساتھ دیتا ہے۔ اچھا 2 آیات چھوڑ کے آگے جو 2 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس میں فرمایا وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمینوں اور آسمان کی وراثت سب اللہ کی ہے۔ یعنی اس وقت جو کچھ تمہارے پاس ہے، تم چھوڑ مرو گے، تمہارے وارث جو ہے وہ اس کے وارث بن جائیں گے، وہ چھوڑ مریں گے، بالآخر سارے مر جائیں گے، تو زمین و آسمان کس کا ہے؟ اصل میں تو اللہ ہی کا ہے، اب بھی اللہ کا ہے، وہ تو امانت کے طور پر تمہیں اللہ نے سونپ رکھا ہے، تمہارا آزمائش، تمہارے امتحان مقصود ہے، اور تم جو ہے وہ اس کے مالک بن بیٹھے ہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری سوچ اتنی بدل کیوں گئی ہے؟ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ بھی جان لو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی۔ اب آپ دیکھیں پہلے صرف بات جو ہے وہ انفاق کی تھی، آپ جنگ کہاں سے آ گئی؟ مال دو دیتے رہو تو اس میں جنگ کہاں سے آ گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس مال لگانا صرف مقصود نہیں تھا، اس کے اندر جس چیز پر بھی اختیار اللہ نے دیا وہ سارا لگانا مقصود تھا، تو اس میں جان بھی موجود تھی، جو ادھر ظاہر ہو گیا آگے وضاحت کے ساتھ کہ جنہوں نے فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور جان بھی خرچ کی، اپنی پوری صلاحیتیں لگائیں کھپائیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے کن کے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بلند ہے ان سے کہ جنہوں نے یہی 2 کام کیے لیکن فتح کے بعد کیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی کام کی حالات کے اعتبار سے اس کا اجر بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔ مشکل حالات میں کوئی آدمی اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے، بہت زیادہ اپنی جان پر کھیل کے کر رہا ہے، اس کی ایک عام مثال یوں سمجھی جا سکتی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ غریبوں کی مدد کر رہا ہے، پیسے دے رہا ہے، بڑا ہمدرد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جس نے دیکھا ہے گھر کے اندر آگ لگی ہے اور اس آگ میں 2 بچے پھنس گئے۔ اب اسے معلوم ہے کہ میں جاؤں گا تو اتنی بھڑکتی آگ کے اندر میں خود بھی جل سکتا ہوں، لیکن بہرحال اس نے کوئی کمبل پانی شانی میں بھگو کر اوپر لپیٹا، جان پر کھیل کر بھاگ کے گیا، بچوں کو نکال کے لے آیا۔ اب اس کام کی نوعیت اور دوسرے عام طور پر ویسے لوگوں کو جان بچانا یا کھانا کھلانا، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی نے اپنی جان پر کھیل کے یہ کام کیا ہے۔ تو جیسے حالات بدلتے ہیں، کسی کام کی نوعیت بدلتی ہے تو اس کے اجر کے اندر بھی فرق پڑ جاتا ہے۔
ایک وقت وہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعوت دین دے رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، مکے کے اندر کوئی سننے والا نہیں ہے. 10 سال کی محنت کے بعد 125 یا 150 کے قریب سارے وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے مارے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ مشکل حالات ہیں، دین مغلوب ہے. اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں، دین کا ساتھ دے رہے ہیں، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہی کام جب وہ لوگ کریں جب فتح مکہ ہو گئی یا صلح حدیبیہ ہو گئی اس کے بعد کر رہے ہیں، تو کام تو دونوں قسم کے لوگ وہی کر رہے ہیں، لیکن وہ مشکل حالات تھے. ان کا اجر اور ہے، ان کا اجر اور ہے. یہاں پر یہ بات فرمائے کہ جو فتح سے پہلے وہ ایمان لائے اور جنہوں نے انفاق کیا، خرچ کیا، جان لگائی اور جنگ کی، ان کے اجر بہت بڑا ہوا ہے ان سے کہ جنہوں نے بعد میں یہ کام کیا. تو ہم آج یہ خواہش کرتے ہیں کئی دفعہ کہ کاش ہم بھی اللہ کے رسول کے ساتھی ہوتے، صحابہ میں شامل ہوتے تو کیا ہی کہنا تھا. حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہے صحابیت کا درجہ، وہ تو خیر جن کی مقدر تھی انہوں کو ملا، وہ تو نہیں مل سکتا. ایک ہے ویسے درجات کی بلندی کا معاملہ، وہ آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے. نہیں، آج دین ویسے مغلوب ہے جیسے اس وقت مغلوب تھا. اور اس مغلوبیت کے وقت میں جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، جان و مال کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ دیا اور لگایا اور کھپایا اپنا سب کچھ، تو ان کے درجات بلند ہیں، بہت بڑے ہوئے ہیں ان سے کہ جنہوں نے فتح کے بعد یہی 2 کام کیے. تو آج دین مغلوب ہے نا. تو آج اگر دین مغلوب ہے اور آج اگر ہم یہ کام کریں، یہ مشکل وقت ہے، آسان نہیں ہے. تو اس میں اگر ہم لگائیں اپنا پیسہ بھی، جان بھی، تو آج ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم بہت بلند مدارج حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس لیے ہمت تو کرنی پڑے گی. اب آپ دیکھیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے پہلے بھی ایک موقع ایسا آیا ہے کہ جب ہجرت کرنے لگے تو جو کچھ گھر تھا وہ سارا لے کے چلے گئے. اور اس سے پہلے بھی اپنا مال پانی کی طرح بہا رہے تھے. غلام خریدا، آزاد کر دیا. کوئی بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کا آقا اس کو ستا رہا ہے، منہ مانگے پیسے دیے، اس کو آزاد کرا لیا. اور جنگ تبوک کے موقع پر بھی جو گھر تھا سارا لے کے آ گئے. اور یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چونکہ کاروباری تھے، ان کے پاس پیسہ تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال ہے کہ آج تو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے ہی جاؤں گا. لیکن جب دیکھا کہ وہ تو سارا ہی لے آئے تو تسلیم کر لیا کہ ان سے آگے بڑھا نہیں جا سکتا. تو اس لحاظ سے اس وقت ان مشکل حالات کے اندر جن لوگوں نے بھی آگے بڑھ کر ہمتیں کی ہیں ان کے مرتبے بہت بلند ہو گئے. آج ہمارے لیے بھی وہی حالات ہیں. یہ تو اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ موقع فراہم کر دیا ہے کہ آج اگر ہم بھی ہمت کریں، کوشش کریں، محنت کریں، دل و جان سے اس کام میں لگ جائیں، اپنا وقت بھی دیں، محنتیں بھی کریں، سوچ و بچار بھی کریں، وسائل بھی جھونک دیں، تو اللہ تو غنی ذات ہے. وہ تو غیور ہے. وہ تو کسی کے یوں اپنے آپ کو لگا دینے کو وہ ضائع تو نہیں کرتا. وہ تو آزما تو رہا ہے، دیکھ تو رہا ہے، قادر مطلق تو ہے نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی نہ چبھتا اور دین غالب ہو جاتا، یہ بھی تو کر سکتا تھا نا، نہیں کیا. تو آج بھی اللہ اگر یوں ہی کرنا چاہے تو ہو جائے گا، لیکن یوں کرتا نہیں ہے. ہماری آزمائش مقصود ہے. تو آج اگر ہم اس مشکل وقت میں آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارے درجے بھی بلند ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے ایسا تو یہ سوچ لیں کہ منافق بھی ہو سکتے ہیں. ماتھے پہ لکھا نہیں ہوتا. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم منافقت ڈھونڈتے ہیں دوسروں میں. بھئی یہ یہاں مضمون جو آ رہا ہے، یہ کردار جو آ رہا ہے، یہ اعمال جو آ رہے ہیں، یہ ایمان والوں میں سے، کلمہ گو میں سے ان لوگوں کے اعمال ہیں جو منافق تھے. وہ منافق تھے، ہم نہیں ہیں. ہم ادھر ذرا سوچ کا زاویہ پھیر لیں تو پھر ہمیں کچھ بات سمجھ آ جائے گی. بہرحال آگے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. بڑا چیلنجنگ انداز ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ایسے عجیب بات ہے نا. باپ بیٹے کو پیسہ دے دے اور پھر اس سے قرض مانگ لے. بیٹا کہ نہیں میں نہیں دیتا ہے، حالانکہ دیا تو باپ نے ہے، دیتا نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، ہم کتنی محنت کر لیں، ہم گندم کا دانہ اگا نہیں سکتے. محنت کر کے اس کو زمین کے اندر دبا تو سکتے ہیں، اگا تو نہیں سکتے.
محنت کرنا ہم پر لازم ہے، لیکن رزق کو پیدا کر لینا یہ تو بس میں ہی نہیں ہے، وہ تو وہ دیتا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اپنے دین کے خرچ کے لیے کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اگر کوئی دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اس کے اس دیے ہوئے کے اندر اللہ اضافہ کرے گا۔ یہاں پر اضافہ مانگو سود ہے، حرام ہے، اللہ اضافہ کرے گا۔ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور صرف اضافہ ہی نہیں، اس کے لیے بہت ہی عزت والا اجر بھی ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے نوید جاں فضا ہے، ہمارے لیے بہت ہی موقع ہے اس وقت کہ ہم اگر آگے بڑھ کے جان اور مال دونوں لگائیں گے تو پھر ہمارا اللہ کے ہاں بہت مقام و مرتبہ ہو جائے گا، اور اگر ہم نہیں کریں گے اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمیں دھتکار دے گا، کچھ اور لوگوں کو توفیق دے دے گا، وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ دین کا کام تو ہونا ہے، دنیا ختم نہیں ہو سکتی جس وقت تک دین غالب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو پھر ہم تو مارے گئے۔ ہم اگر آگے بڑھ کے آج مشکل حالات میں بھی یہ کام سنبھال لیں گے تو پھر اگر ہماری زندگی میں بھلے یہ کام ہو یا نہ ہو، اگر ہم نے اپنے آپ کو یہاں جھونک دیا تو ہم اللہ کی رضا حاصل کر پائیں گے، اور اللہ کرے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کر پائیں، تاکہ اس بڑے عذاب سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں، جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسی کی توفیق دے، ہمیں اس کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔